تبھی تو اپنے آپ کو مٹانے میں خدا ملتا ہے، اور آج اس مٹنے پر کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ ملکوں کا اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ دو ریاستوں کا اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ دو جماعتوں کا اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ دو افراد کا اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ اب یہ چھوٹا یعنی انسان اپنے آپ کے اندر تواضع پیدا کرے اور یہ بڑائی اور کبر اس کی ختم ہو جائے، اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت، کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو تو نیک بن جاؤ گے، اور بروں کی صحبت میں رہو گے برے ہوتے چلے جاؤ گے۔ صحبت، اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑے رہو، سچوں کی صحبتوں میں رہو، ان کی رفاقتوں میں رہو۔ اور سچوں کی جب صحبتوں میں رہو گے تو تمہیں دو فائدے حاصل ہوں گے، کیونکہ صحبت سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک تعلیم کا اور دوسرا تربیت کا۔ اور تعلیم اور تربیت ہی سے انسان کی ترقی ہوتی ہے۔ تعلیم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ صحبت میں ہے تو علمی اگر کوئی اصلاح ہے تو وہ صحبت کی وجہ سے علمی اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ صحبت سے مطلب اصلاح علمی ہے۔ اور عملی طور پر اگر کوئی کمی ہے تو اصلاح عملی ہو جائے گی۔ تو گویا کہ جس کی صحبت کے اندر آپ بیٹھے ہیں، وہ صحبت کے اندر بیٹھے جس کے، وہ آپ کی کبھی علمی اصلاح کرے گا، کبھی آپ کی عملی اصلاح کرے گا، اور علمی اور عملی اصلاح آپ کی ہوتی چلی جائے گی تو آپ کے اندر تزکیہ پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ آپ جو علم و معرفت کی معراج کو طے کرنے شروع کر دیں گے اور پھر اپنے پیدا کرنے والے کو جب پہچان لیں گے تو جب یہ معرفت ملی تو عبادت کا مزہ آ جائے گا۔ تو اس کے لیے صحبت اختیار کریں، نیکوں کی صحبت۔ اور آج کی اس مشینی دور کے اندر یہ صحبت کا تصور ختم ہو گیا، خاص طور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا اس کے بعد سے تو یہ بالکل ہی ختم، کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر چند منٹ بیٹھنا کیا ہوتا ہے، کسی عالم دین کے پاس جا کر 10 منٹ گزارنا کیا ہوتا ہے۔ صحبتوں کا سلسلہ ختم۔ خانقاہوں میں مشائخ سلسلہ بیٹھے ہیں، اور اس لیے بیٹھے کہ آؤ ان کی صحبتوں میں بیٹھو، ان کی رفاقتوں میں بیٹھو، کہیں وہ تمہاری علمی اصلاح کریں گے، کہیں تمہاری عملی اصلاح کریں گے۔ کوئی علمی اگر شعبہ پیدا ہوا تو ان کے سامنے رکھیں گے یہ ایک علمی شعبہ پیدا ہوا ہے، یہ عملی شعبہ پیدا ہوا، آپ کے شبہات دور کریں گے۔ تو کیونکہ ڈاؤٹس ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ انسان آہستہ آہستہ اس ڈاؤٹس کی وجہ سے نظریے کو بدلتا چلا جاتا ہے۔ اور آج کی آپ نے دیکھا دنیا کے اندر ان کے پاس کوئی سالڈ پلان نہیں ہے تہذیب و تمدن اور دین و دیانت کا۔ وہ سالڈ پلان تہذیب و تمدن اور دین و دیانت کا صرف اسلام کے پاس ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی سوسائٹی اور مذہب اور کسی تعلیم و منشور کے اندر دین و دیانت اور تہذیب و تمدن کا کامل کنسیپٹ نہیں ہے۔ یہ اسلام نے بہترین کنسیپٹ دیا ہے۔